صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و مکرم جملہ نمازی حضرات، آج 27 رمضان المبارک اور رمضان المبارک کا آخری جمعہ المبارک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بقیہ روزے جو رمضان المبارک کے ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی ہم سب کو نصیب فرمائے، اور درس قرآن کی روحانی برکتیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ برادران اسلام، سورہ نور مبارک پارہ نمبر 18 آیت نمبر 63 کا ابتدائی حصہ میں نے تلاوت کیا ہے۔ اہل سنت و جماعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب کا بہت خیال کرتے ہیں، اور دل کے اندر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا پیار اور محبت رکھتے ہیں۔ تو یہ ہم سنیوں کا ترہ امتیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنے محبوب کے اور آداب سکھائے تو ان کلمات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول۔ دعا رسول کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول بلائیں، تو ان کے بلانے کو عام نہ سمجھنا، جس طرح ایک دوسرے کو تم بلاؤ کوئی دوسرا آگے توجہ ہی نہ کرے۔ اللہ کے محبوب بلائیں تو ان کا بلانا عام نہ سمجھنا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، امیر المومنین فی الحدیث امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، مفہوم یہ ہے، ایک مرتبہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید بن معلہ کو بلایا، صحابی، وہ کچھ ذرا تاخیر سے پہنچے، تو آپ نے پوچھا اے ابو سعید بن معلہ تاخیر کیوں کی ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا تو نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ اور اس کا رسول بلائے تو حاضر ہو۔ اللہ کا بلانا کیا ہے؟ وہ اللہ کے محبوب کا بلانا۔ پیچھے دو ہستیوں کا ذکر ہے، اللہ اور اس کے رسول، صیغہ آگے تثنیہ کا نہیں واحد کا ہے، اذا دعاکم۔ تو مفسرین ان کلمات کی روشنی میں لکھتے ہیں فرض نماز پڑھ رہے ہو، منہ قبلے کی طرف ہے، عبادت اللہ کی کر رہے ہو، اور اللہ کے محبوب بلائیں اپنے غلام کو، وہ کیا کرے؟ نماز کو چھوڑ دیں۔ فقہ کا مسئلہ ہے کہ عمدن آپ نماز کی حالت میں سینہ کعبے سے پھیر دیں، آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر نماز کی حالت میں بھول کر بھی کسی سے کلام کرے نماز ٹوٹ جاتی ہے، جہاں بھولنا بھی معاف نہیں ہے۔ روزے کے اندر تو بھول کر کھا پی لیں روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن حالت نماز میں آپ کلام کریں بھول کر بھی تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب بلائیں، آپ سے ہم کلام بھی ہو، جس کام میں بھیجیں کام بھی وہ کرے، جب تک آپ اجازت نہ دیں اسے واپس آنے کی اجازت نہیں، اور جب اللہ کے محبوب اجازت دیں تو نماز وہیں سے آ کر شروع کریں جہاں اس نے نماز چھوڑی تھی۔ اگر ابا بلائے، استاد بلائے، تو ایسے ہم نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ سوال یہ ہے کہ کعبے سے سینہ تو پھر گیا، نماز ٹوٹی یا نہیں ٹوٹی؟ نماز نہیں ٹوٹی، نماز جڑ گئی۔ کعبے سے سینہ پھرا اور کعبے کی طرف ہو گیا۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین
پر اطاعت کی نسبت محبت کا غلبہ بہت زیادہ تھا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے محبوب جب بیماری کے ایام میں آپ آرام فرماتے، حکم دیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر نا میرے غلاموں کو نماز پڑھائیں۔ اللہ کے محبوب نے خود مصلی پہ کھڑا کرا۔ ذرا طبیعت میں افاقہ ہوا، آپ نے چاہا کہ آج ذرا پردہ ہٹا کے دیکھوں میرے صحابہ میرے صدیق اکبر کی اقتداء میں کیسے نماز ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے گھر کے سامنے جو پردہ تھا وہ کپڑا ہٹایا اور چہرہ مبارک جس وقت ظاہر ہوا صحابہ نے چہرے ہی ادھر پھیر لیا حضور علیہ السلام کے رخ طابہ کی طرف۔ آپ نے فوراً نیچے کپڑا لٹکا دیا، قریب تھا کہ وہ آزمائش میں مبتلا ہو جاتے، تو عین نماز کے اندر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سبحان۔ اور جس وقت اللہ کے محبوب ایک بار تشریف لائے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر ہیں، تو صحابہ جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے کسی نے سبحان اللہ کہا، کسی نے تسبیح کی، یوں ہاتھ مارے امام کو آگاہ کرنے کے لیے کہ کائنات کے امام تشریف لاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا صدیق اکبر مصلی پہ ٹھہرے رہو۔ صدیق اکبر پیچھے ہوئے، اللہ کے محبوب آگے تشریف لے گئے۔ جب اللہ کے محبوب سے سنا نہ کہ صدیق اکبر مصلی پہ کھڑے رہو، اور مصلی پہ نہیں رکے، واپس آئے اور عین نماز کی حالت میں صدیق اکبر نے دونوں ہاتھ ہی اٹھا دیے۔ الحمدللہ، اے اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تیرے محبوب نے مجھے اس لائق سمجھا۔ اور جب نماز مکمل ہوگی تو فرمایا صدیق اکبر میں نے تو تجھے کہا تھا مصلی پہ کھڑے رہو۔ عرض کرتے ہیں آقا آپ تشریف لائیں، ابن قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے؟ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پوری امت محمدیہ کو ادب کا سبق سکھایا ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ خیال کی تو اور بات ہے نا نماز میں، یہ عین نماز میں مصلی کو چھوڑنا، اللہ کے محبوب کا ادب کرنا۔ تو اللہ فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول، میرے محبوب کے بلانے کو ایسے نہ سمجھنا کا دعا بعضکم بعضا، جس طرح زید بکر کو بکر زید کو بلاتا ہے، میرے محبوب کا بلانا عام بلانا نہیں۔ یہ مختصراً پہلی تفسیر۔ دوسری تفسیر، دعا رسول، دعا مصدر ہے اور رسول جو ہے ادھر مفعول کے معنی میں ترکیب میں۔ پھر معنی یہ ہوگا میرے محبوب کو ایسے نہ بلانا جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے نام لے کر۔ اب تفسیر کا حوالہ سنیے، تفسیر ابن کثیر۔ اس تفسیر کا درس ہمارے پاکستان کا ایک مولوی صاحب مسجد حرام میں دیتا ہے۔ کہتے ہیں جی یہ روح البیان صوفیوں کی تفسیر، مظہری صوفیوں کی تفسیر، فلاں جی روح المعانی بھی، اس کو ہم نہیں مانتے۔ تفسیر ہو تو ابن کثیر ہو، جو تفسیر بالروایہ ہے، حدیثیں اس میں ہیں، تو جناب تفسیر ابن کثیر کا حوالہ ہے۔ اسی آیت کے تحت لا تجعلوا دعاء الرسول، میرے محبوب کو ایسے نہ پکارو جس طرح ایک دوسرے کو۔ کیسے پکارے؟ تو حافظ ابو الفدا ابن کثیر اپنی تفسیر کثیر میں ابن کثیر میں لکھتا ہے کہ قولو، مطلب یہ یا نبی اللہ، نبی کو کیسے پکارو؟ یا نبی اللہ، قولو یا رسول اللہ، آپ ہی کہہ دیں یا رسول اللہ۔ سو الحمدللہ ہماری مسجدوں میں لکھا ہے نا الصلاۃ والسلام علیکہ، تو یہ جملے ادھر بھی موجود ہیں ان کی کتابوں میں بھی، لیکن انہوں نے چھپائے ہوئے ہیں اپنے مقتدیوں سے، ادھر بھی موجود ہیں۔ حضرت مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کلیات امدادیہ، اس میں رسالہ ضیاء القلوب، آپ نے فرمایا چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب کا دیدار ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے ایک وظیفہ بتایا ہے اور وہ یا والا درود ہے۔ وہ فرماتے ہیں سفید کپڑے پہنو، دستار پہن لو اور خوشبو لگاؤ، منہ مدینہ شریف کی طرف کرو، دل میں تصور کرو کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہیں۔ فرماتے ہیں میں تمہیں ایک درود بتا رہا ہوں، یہ درود پڑھو۔ وہ درود مہاجر ابن مکی ہے، حضرت مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟
ہندوستان کے اندر جو بڑا مدرسہ ہے ان بڑے مولویوں کے پیر و مرشد ہیں، ان سب کے پیر و مرشد ہیں حضرت مہاجر مکی۔ وہ فرماتے ہیں یہ درود پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، دائیں طرف ضرب لگا۔ پھر دوسرا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، بائیں طرف ضرب لگا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، دل پہ ضرب لگا۔ یہی یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ والا درود ہے، اس کو کثرت سے پڑھو، اتنی اس میں روحانیت نورانیت نصیب ہوگی۔ ایک وقت آئے گا پردے ہٹ جائیں گے، حجاب دور ہو جائیں گے، اللہ کے محبوب کے حسن و جمال کا مشاہدہ نصیب ہوگا۔ اب جس درود کی برکت سے اللہ کے محبوب کا دیدار نصیب ہو، کیا وہ درود بدعت ہو سکتا ہے کہ وہ گناہ کا کام ہو؟ یہ کتابوں میں خود موجود ہے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، تیسری تفسیر مفسرین فرماتے ہیں یہ بھی ہے دعا رسول سے، مولا رسول کی دعا، اللہ کے نبی کی دعا کو اپنے دعا جیسا نہ سمجھنا، یہ نہ کہنا کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی کی دعا، طبرانی شریف کی روایت فرماتے ہیں جس کو میں دعا دوں اس دنیا میں بھی اسے فائدہ ہوگا، آخرت میں۔ اور موجم طبرانی کی روایت ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا جس کو میں دعا دے دوں اس کی 7 نسلوں تک دعا کا اثر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جو محدثین علماء کرام حضور علیہ السلام کی امت تک اللہ کے محبوب کے پیغامات اور احادیث پہنچاتے ہیں، اللہ کے محبوب نے دعائیں دی ہیں نضر اللہ عمران، اللہ اس عالم کو، اس صاحب کو ہرا بھرا رکھے، اسے خوش و خرم رکھے جو میری حدیث کو پڑھ کے یاد کر کے نا میری امت تک پہنچا۔ یہ علماء کرام کے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، نبی کی دعا عام دعا نہیں ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ سردی کی وجہ سے تکلیف ہے، اللہ کے محبوب نے دعا دی اللہم اکفی الحر والبرد، اے اللہ میرے علی کو گرمی سے بھی بچا، سردی سے بھی بچا۔ آگے جی آگے ونٹر سیزن، سردی کا موسم، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے پہن لے گرمی والے، اور پھر موسم آ گیا جی سمر سیزن گرمی کا، آپ نے جی موٹے کپڑے پہن لیے، صحابہ حیران ہو گئے علی آپ کے انداز پہ قربان جائیں، موسم سردی کا لباس گرمی کا اور موسم گرمی کا لباس سردی والا۔ فرمایا بس میں تمہیں یہی دکھانا چاہتا ہوں، مانگی تو ایک چیز تھی، اللہ کے محبوب کا کرم ہوا۔ ایک اور غلام، ایک بچہ ہے، اللہ کے محبوب کی گود میں اس کو بٹھایا گیا، اللہ کے محبوب نے رحمت والا ہاتھ پھیرا، اللہم جملہ، اے اللہ اس کی جوانی کو سلامت رکھا۔ بچہ بڑا ہو گیا، عمر کتنی 93 سال، نہ داڑھی کا بال سفید ہوا نہ سر کا بال۔ حیران ہوتے تھے، ساتھی پوچھتے اتنی عمر ہوگی؟ فرمایا اللہ کے محبوب نے دعا دی۔ اور ایک ہے بچہ آپ کی گود میں بٹھایا گیا، اللہ کے محبوب نے رحمت والا ہاتھ پھیرا، اس کے سر کے اندر کرامت۔ اب کوئی بیمار ہو جاتا ہے نا کسی کا جانور، وہ ایسے سر لگا دیتا، بیماری ختم۔ کوئی بندہ بیمار ہو جاتا وہ سر لگا دیتا، بیماری ختم۔ محبوب کے چاہنے سے اور دعا سے کتنی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اور ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ قد چھوٹا ہے اور میرے ساتھی مجھ سے مذاق کرتے ہیں، اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے قریب آ جا، کریم نے رحمت والا ہاتھ پھیرا۔ اب جب یہ اپنے ساتھیوں میں چلتے ہیں سب سے اونچے نظر آتے۔ ایک اور غلام ہے وہ حاضر ہوا، یا رسول اللہ سر کے بال نہیں ہیں اور ساتھی مجھ سے مذاق کرتے ہیں، اللہ کے محبوب نے رحمت والا ہاتھ پھیرا اور سر پر فوراً بال ہو گئے۔ اور صحابہ کی یہ طریقہ، جب بھی کوئی مشکل پیش آئی نا فوراً بارگاہ رسالت میں، اگر کسی کی آنکھ کا ڈیلا جنگ عہد میں نکلا ہے وہ بھی ہتھیلی پہ رکھ کے نا اللہ کے محبوب کے پاس آئے۔ اللہ کے محبوب نے لعاب دہن لگایا، چشم خانے میں رکھ دیا۔ وہ صحابی کہتے ہیں ساری زندگی وہ آنکھ خراب ہی نہیں، بلکہ اور آنکھ کی نسبت اس کا نور ہی بڑھ گیا۔ اور اگر کسی کا بازو کٹ گیا تو وہ بھی اللہ کے محبوب کے پاس آئے، ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مانگ رہے، اللہ کے محبوب کے پاس آتے ہیں۔ آپ لعاب دہن لگا کے فوراً ہی جوڑ دیتے ہیں۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں،
اللہ کے محبوب کی دعا، اللہ کے محبوب کو کس طرح عرض کرنا ہے، وہ بھلائیں تو پھر حاضر ہونا۔ اور آخر میں عرض کر رہا ہوں کہ اولاد پر کڑی توجہ رکھنی ہے۔ اس کے اندر ہے، مسلم شریف میں روایت ہے، محمد بن سیرین جو تابعی ہیں فرماتے ہیں ان ھذا العلم، فرماتے ہیں کہ یہ ان ھذا العلم دین، یہ دین ہے، اور فانظروا امن تاخذون دینکم، یہ دیکھو جن اپنے بچوں کو جس کے پاس تم نے پڑھنے کے لیے بھیجا ہے اس کے پاس دین بھی ہے یا نہیں، کہیں وہ بد دین نہ ہو تمہارے بچوں کو خراب نہ کر دے۔ جی ہم بڑے سنجیدہ پڑھے لکھے ہیں، ہمارے بچوں پر اثر کسی کا نہیں ہوگا، صحابی کے بچے پر اثر ہو گیا۔ ایک صحابی حضور علیہ السلام کے پاس بچے کو لائے، بچے کا نام تھا فراز، تو سر میں درد ہے یا رسول اللہ آپ دم تو فرما دیں۔ اللہ کے محبوب نے اس کے بچے کو یہاں سے پکڑا، آپ نے دم فرمایا، ہاتھ آپ نے پیچھے کیا، یہاں ایک نورانی بال ظاہر ہو گیا، نورانی بال۔ صحابہ زیارت کرتے تھے اور اپنے ایمان کو ٹھنڈک پہنچاتے تھے۔ یہ صحابی کا بیٹا جب بڑا ہوا اس نے خارجیوں کے درس میں جانا شروع کر دیا۔ حضور علیہ السلام کے دور کے اندر خارجی بھی تھے، خارجیوں کے درس میں جانا، نتیجہ یہ ہوا کہ یہ بھی خارجی بن گیا۔ اب صحابی کے بیٹے پر بد عقیدگی کا اثر ہو سکتا ہے، ہماری اولاد پر نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے۔ صحابی بڑے پریشان ہوئے، اس کو بڑا سمجھایا، یہ آگے پھر بحث کرتا، آخر تنگ ہوئے، رسیوں سے باندھ دیا اپنے بیٹے کو کمرے کے اندر، اور گئے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کو بلا کے لائے کہ میرے بیٹے کو سمجھاؤ، یہ بد عقیدہ ہو گیا، یہ خارجی بن گیا، اس کا نظریہ خراب ہو گیا۔ یہ ابو طفیل وہ صحابی ہیں، مکہ المکرمہ میں جب ان کا وصال ہوا پوری دنیا صحابیہ سے خالی ہوئی، سب سے آخر میں جن کا وصال ہوا یہ صحابی ہے، سمجھایا۔ اور یہ جب سے خارجی بنا تھا نا، یہ جو بال ادھر چمکتا تھا نا یہ غائب ہو گیا، یہ بال ہی غائب ہو گیا۔ اب وہ سمجھاتے ہیں، یہ آگے اپنی دلیلیں دیتا ہے کہ جی وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، پھر وہ سمجھاتے ہیں، وہ آگے دلیل چوپی نہیں کرتا۔ آخر میں صحابی رسول نے فرمایا بھتیجا میرا بیٹا یہ بتا، اگر یہ عقیدہ خراب نہ ہوتا، اللہ کے محبوب کا جہاں ہاتھ مبارک لگا تھا تو نورانی بال ظاہر ہوا تھا، جب سے تیرے عقیدے میں بگاڑ آیا تو وہ بال غائب کیوں ہو گئے، مجھے بتا۔ بس اب یہ بات اس کے دل میں اتر گئی، کہنے لگا چاچا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں توبہ کرتا ہوں، اس برے عقیدے سے توبہ کرتا ہوں۔ جب اس نے توبہ کی تو کہتے ہیں وہ بال